چنانچہ اس اثنا میں پاکستان بھر میں وفاق المدارس کے میٹنگوں میں، عمروں کے اسفار میں، بخاری شریف کے ختمات کے موقعوں پر، جس موقع پر بھی مجھے علماء ملے اور میں نے ان کو اس قابل سمجھا کہ وہ پورا دین جانتے ہیں، تو ان سے میں نے گزارش کی کہ جن بزرگوں نے اور مخلصین نے، بڑے اونچے طبقے کے علماء نے اسلامی بینکاری قائم کی ہے، کیا یہ اسلامی؟ اگر انہوں نے کہا کہ ہاں، تو میں نے اپنا سبق ان کو سنانا شروع کر دیا کہ ان وجوہ سے تو یہ اسلامی نہیں، اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پھر میں نے دیکھنا شروع کر لیا کہ یہ نہیں تو کہتے ہیں لیکن اس کی تفقع بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ آخر کار پورے پاکستان کے علماء کے بڑے، خود ان بزرگوں کی بھی استاذ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جو پاکستان میں مسلک دیوبند کے بڑے اکابر محدثین، فقہاء و اساتذہ میں سے ہیں، مولانا سے میں نے گزارشات کی، اور بڑے بزرگ اور عالم ہیں تو بڑی مشکل سے متوجہ کیا، کئی مرتبہ جانا بے سود ثابت ہوا، اور فرما بھی دیا کہ ارے میاں بہت مسائل ہیں، ایک آپ کو نظر آیا ان کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ وہ ذاتیات نہیں کیا کرو۔ اور میں پھر کسی اور مناسب موقع پر کہ لوگ بینکوں میں جا کے اس کھاتے میں رقم رکھتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ سودی کھاتا ہے، آپ حضرت مجھے نہیں اور علماء معتمدین کو آگے کر۔ ایک موقع ایسا آیا، غالباً حضرت نے ہندوستان کا سفر کیا، ہندوستان میں ایک شرعی کونسل بنی، اس کے پہلے بزرگ مولانا حبیب الرحمان الاعظمی تھے، جنہوں نے مسند حمیدی کی 80 جلدوں میں تحقیق فرمائی، جن کے بارے میں استاد محترم حضرت بنوری کہتے تھے کہ اس وقت سطح الارض پر ان سے زیادہ حدیث کا ماہر نہیں ہے۔ ان کے بعد ان کے ایک شاگرد مولانا مجاہد الاسلام، جو اڑیسہ کے اندر اسلامی کونسل کے صدر تھے، اور وہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے دوست تھے، لیکن وہ انتقال کر گئے تھے، اور ان کے پسماندگان میں ایک دو اشخاص فقہ کے ماہرین ہیں، انہوں نے مولانا سے مجلس میں کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ایک حرام اور ناجائز نظام کو اسلامی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کچھ اپنی گزارشات حضرت کو پیش کی۔ حضرت جب ہندوستان سے تشریف لائے تو اجلت کے ساتھ مجھے طلب کیا کہ جھٹپٹ آ جاؤ، میں چلا گیا، حضرت نے مجھے وہ ان کی تحریرات دی کہ یہ پڑھ لو، اور پھر فرمایا کہ جو بات تم ایک عرصے سے کہہ رہے ہو اس سلسلے میں ہندوستان کے علماء بھی فکر مند ہیں اور اس کے لیے کوئی نظام بناتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت ہی اطمینان قلب ہوا کہ ایک بڑے بزرگ اور بہت سارے علماء کے بڑے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی طرف متوجہ فرمائے۔ میں نے کہا آپ توجہ فرمائیں، ساز و سامان سارا پہنچا دوں گا آپ کو۔ ہر طرف سے اس مسئلے کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور جس نظام کو غیر سودی اور اسلامی بینکاری کہا گیا ہے اس کا اسلام سے 1% تعلق نہیں ہے۔ پھر میں نے وہی بات کہی، میں نے کہا جس طرح حضرت والا اور ہمارا ایمان ہے کہ مرزائیوں کے تمام دعووں کے باوجود وہ اسلام کی 1% تعبیر بھی نہیں، اسلام کا عکس اور ضد ہے۔ مرزا کے تمام خیالات اور جملہ تحقیقات اور مقالے اور جتنے مسلک اور مذہب کے ان کے پراپیگنڈے وہ اسلام ہی کے خلاف سازش ہے۔ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ مسئلہ واضح ہے، میں نے کہا مجھ پر اسی طرح ہی واضح ہے کہ پاکستان میں یہاں سے لے کے پشاور تک، خیبر بینک تک، جہاں کہیں اسلامی بینکاری کے نام سے کھاتا کھلا ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس پر کام کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے ملک بھر کے بڑے فقہاء و مفتیوں کو، جن کو کام کرنے کا سلیقہ بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے اور ان کے پاس مواد بھی ہے، ان کو حکم دے دیا کہ اس مسئلے پر دونوں پہلو دیکھو، کسی کی ذاتیات، دشمنی اور کسی کے ساتھ مخاصمت سے ہٹ کر خالص رضا الہی کے لیے۔ الحمدللہ اس کی 2 نشستیں بڑی حیران کن ہوئی۔ علمی مسئلہ ہے، دینی، اور آپ بھی دین کے ارکان ہیں، ہمدرد ہے، آپ کے علم میں اچھی باتیں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ ایک نشست تو حضرت نے ایسی منعقد کی
اس میں صرف کراچی کے 8 بڑے مفتی تھے، ان میں ایک چھوٹا مفتی سب سے کمزور و نالائق، اس کو بطور خصوص کے بلایا، اعلان بٹھایا سا۔ اور اس طرف سے جو اس نظام کے بڑے ماہر ہیں، اور یہ صرف پاکستان نہیں باہر ملکوں میں بھی وہ 325 بینکوں کے ایڈوائزر ہیں، اور واقعی انہوں نے معیشت میں اور اقتصادیات میں بہت بڑی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے فیض کو قبول فرمائے، اور ان کی اور ہماری علمی اور فقی لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان کو بلایا، ایسے بٹھایا، اور پھر مولانا نے کہا کہ ایک عرصہ دراز سے ہم فکر مند رہے ہیں کہ جس بینکاری کو اسلامی کہا گیا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اور بینکاری بددستور سودی نظام کا حصہ ہے اور اس کا اسلام سے مطابقت نہ ہو سکی۔ ہمیں مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ بینکوں میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، بعض جگہ آپ کے آل و اولاد اور شاگرد سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں بینکوں کا تعارف کرتے ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور کچھ اور باتیں بھی ان سے کہی جو آپ کو کہنے کی نہیں ہے لیکن اسی طرح تھی۔ اور پھر حضرت نے کہا کہ ہم متفق فتویٰ تحریراً اس بینکاری کے خلاف شائع کرتے ہیں، آپ انتظار کریں۔ اور جو گزارشات اس وقت ضروری جانی کہ ان کی خدمت میں کی گئی، وہ بھی بڑے ادب و احترام سے سنتے رہے، فکر مند ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور فرمایا کہ یہ تو پہلی مجلس ہے اور آپ نے مجھے فیصلے سنا دیے۔ حضرت نے کہا ایسی 50 مجلسیں ہو چکی ہیں، لیکن بعض حضرات اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ وہ واپس آ نہیں سکتے ہیں، اگر وہ واپس نہیں آتے تو جو نہیں گئے ہیں ان کو روکنا ضروری ہے، اور جو ہم پر اعتماد کرے ان کو بینکوں سے روکنا ضروری ہے۔ چنانچہ غالباً ان کے 26 دن کے بعد کل پاکستان بھر کے فقہا اور فتوے کے اصحاب حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے دامت برکاتہم کی زیر صدارت ان کے ادارہ جامعہ فاروقیہ جو ملک کا بڑا ادارہ ہے اور کراچی کا مقتدر ادارہ ہے، اس میں جمع تھے۔ یہ عاجز فقیر بھی تفسیر آدھی چھوڑ کر کے پہنچ گیا تھا اور حضرت کا بار بار حکم آ رہا تھا۔ جب یہ فقیر وہاں پہنچا دیر سے، اس کے بعد ہی بات شروع ہو گئی۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہوئی کہ تمام علماء جس کو اس مسئلے کے لیے فکر مند کیا گیا تھا، ان سب نے دین اور فقہ کی روشنی میں تحقیق کر کے لائے، اور وہ بلوچستان کے بھی تھے، صوبہ سرحد کے بھی، پنجاب کے بھی، کشمیر کے بھی، اور سندھ کے بھی، اور کراچی کے بھی بہت سارے مفتی اور علماء تھے، اور سبھی ایک بات لکھ کے لائے کہ موجودہ بینکاری جس کو اسلامی کہا گیا اس میں غلطی ہو گئی ہے اور یہ اسلامی نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، اور جیسے اور بینکوں کے سودی کھاتے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک کھاتا ہے، اور مسلمان اس نام نہاد اسلامی بینکاری سے پرہیز کر لے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔